بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین، ہم اکثر انفارمیشن کے پروگرام بناتے ہیں، چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے، باقی بھی جو ہمارے سامعین ناظرین ہوتے ہیں، ہمارے مہمان ہوتے ہیں، گیسٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی ٹائم ہوتا ہے. چھٹی والا دن ہے سب کے فیملی کے. آج موسم بھی جو ہے وہ بہت اچھا ہے. سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کاروباری شخصیت اور اس کے علاوہ میڈیا پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھتے ہیں، تو پاکستان کے حالات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور خاص کر اسکینڈینیویا کی سیاست پر کاروباری حیثیت سے بھی بڑی گہری نظر ہے ان کی. میری مراد ہے شاہد نسیم. شاید آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ، آپ کو بھی خوش آمدید. شاید سب سے پہلے تو آپ ایک ٹور پر گئے ہوئے تھے، ذرا اس ٹور کے متعلق تو ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں. راج صاحب، اس پر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا وہ ہٹ کے یورپ سے باہر نکلوں یا کہ ایشیا سے باہر نکلوں، تو میں کہ یار کوئی ٹور لگاتی ہیں ادھر کا، امریکہ کا اور وہ کینیڈا کا. یہ جو دو ریاستیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ کیا بلا ہے، میں جا کے خود دیکھوں ان کو. تو آج سے کوئی 25 سال پہلے میں گیا تھا، جب اس وقت چھوٹا ہی کہہ سکتے ہیں مجھے. تو اس وقت زیادہ چیزوں کو آپ اس طرح نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں بچپنا ہوتا ہے، تو بچپنے کے آپ حساب سے جاتے ہیں. تو اب میں بڑا مچوڑ آدمی تھا، بندہ تھا ایک. اس طرح میں نے کہا کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں، جا کے ایک حصہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا ساؤتھ کا. باقی پھر جو اس کی جو دوسری قسط ہے وہ اگلے سال انشاءاللہ کریں گے پوری، جو اس طرف کی ہے ویسٹ کی، اور وہ جو ویسٹ کوسٹ ہے جیسے ہو گیا ایل اے وغیرہ، تو کیلیفورنیا. تو پھر میں نے یہ ٹور کیا، اور یہ غالباً 3.5 ہفتے کا، 3 ہفتے سے اوپر کر لیں ٹور تھا. اور اس میں کینیڈا بھی شامل تھا، کینیڈا کی بھی 3 شہر تھے وہ شامل تھے. اور اس میں زیادہ تر میں نے ڈرائیو کیا ہے خود. اور وہ ڈرائیو میری 20,000 کلومیٹر کے قریب ہو چکی ہے. اور واک جو ہے وہ آپ اندازہ نہ ویسے تو ایک عام آدمی 7,500 قدم جو ہے نا. آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ بالکل کلیئر آ رہی، بالکل کلیئر. ویسے تو ایک عام آدمی کو جو ہے صحت مند اگر آپ نے رہنا ہے تو 7,500 قدم آپ کو چلنا چاہیے، جس سے آپ کی جو ہے نا صحت جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں برقرار رکھتا ہے. اور آپ کا انسانی جسم بھی ایسا ہے. لیکن میں نے 80,000 کے قریب وہاں پر نا میری جو ہے نا زیادہ بلکہ میرے وہ قدم چلے ہیں، کیونکہ میں نے واک بھی بڑی کی ہے شہروں کے اندر. کیونکہ ڈسٹینس جو ہے وہاں پر ایسے ہیں کہ آپ گاڑی لے کے گاڑی کھڑی کر دیں ہوٹل میں، تو جب آپ نے لانگ ڈسٹینس جانا ہے تو گاڑی، تو آپ شہروں میں پہنچ جاتے ہیں، پھر گاڑی چلانی ناممکن ہو جاتی ہے کیونکہ آپ رش میں پھنس جاتے ہیں. تو رش ہی وہاں پر 24 آور ہوتا ہے. تو وہ پھر آپ بہتر ہے کہ آپ نے اگر شہروں کو دیکھنا اندر سے لوگوں سے شاید واک آپ کریں نے دیکھا، تو آپ واک اسکینڈینیوین میں نے کی. ممالک میں رہتے ہیں، بائی برتھ آپ ڈینش ہیں، اور ڈینش نیشنل بھی ہیں، اور سویڈن بھی نیشنل ہے. شاید ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اسکینڈینیویا، ڈنمارک، سویڈن کو، ناروے کو کیسے دیکھا، اور جن ممالک کی آپ نے سیر کی ترقی لحاظ سے ان ممالک کو کیسے دیکھا. میں نے اس کو ایسے دیکھا ہے، میں اپنی بات کروں گا اگر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں. تو میں جب میں نے اس کو ایسے دیکھا واپس آ کے، اور ویسے بھی وہاں جا کر، تو یہ میری نظر سے میں یہ جو ملک ہیں اسکینڈینیوین، اس سے بہت کیا کہتے ہیں ایک گاؤں لیول کے ہیں. ایک چھوٹے جیسے کہ میں نیو یارک کے اندر 5 6 دن رہا، کیونکہ مختلف جگہ میں گیا 5 دن رہا، ساری 5 دن رہا. تو نیو یارک جو سٹی ہے وہ کبھی سوتا ہی نہیں ہے. 24 آور جو ہے نا وہ وہاں پر ٹریفک ایسی ہوتی ہے کہ جیسے یہاں پر دن کے ٹائم 2 3 بجے 4 بجے ہوتی ہے. 24 آور. اور جب بھی آپ باہر نکلو وہاں پر رش ہے، اور دنیا ہی لوگ ہیں، دنیا ہے. اور ایک علیحدہ سی دنیا ہے. ایک بزنس ہب ہے، کیونکہ نیو یارک ہے ایک بزنس ہب ہے. جس نے پیسہ کمانا ہے ادھر جا کے، آپ آج بھی اگر آپ وہاں پر انویسٹ کریں تھوڑی سی تو آپ پیسہ وہ کما سکتے ہیں. تو میں نے اس کو ایسے دیکھا. اسکینڈینیوین یا یورپ میں خاص کر اسکینڈینیوین ہے، یہاں پر آج کل آپ اس طرح جو ہے وہ پیسہ نہیں بزنس میں لگا کے وہ کما سکتے اگر نیو یا جو کہتے ہیں بگنر ہے. لیکن آپ امریکہ میں بھی وہ کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت کیپٹل ہے. آپ جہاں بھی پیسہ لگائیں گے تو آپ کو اس کا آؤٹ پٹ ضرور ملے گا.
لیکن ادھر اسکینڈینیوین میں نہیں ہے۔ خاص کر ڈنمارک، سویڈن کی میں بات کروں گا، یہاں پر میں نے اپنے دوستوں کو یا لوگوں کو یا خاص کر پاکستانی کمیونٹی کو یہی دیکھا ہے کہ وہ ٹیکسی کے پیچھے ہیں، ٹیکسی ہی ان کا بزنس ہے، ٹیکسی میں یہ لوٹ کے واپس آ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بزنس نہ ہوگا۔ تو ادھر میں نے برعکس دیکھا ہے اپنے پاکستانیوں کو، اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو وہ کافی کاروباری لحاظ سے کافی آگے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں بزنس وسیع ہیں، پیسہ ٹھیک ٹھاک ہے ان کے پاس، اور کاروبار ان کا جو ہے نا کافی ٹھیک ٹھاک اور وسیع ہے، اور وہ ملک جو ہے نا کاروباری لحاظ سے میں پھر کہوں گا ابھی بھی بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ چونکہ آپ اسکینڈینیویا چھوٹا ملک ہے، اس کو آپ نے گھوم کے دیکھا، بھائی بھرت ہیں آپ، تو اتنے بڑے ملک میں ایک کھلا کھلا ملک دیکھا، کھلی کھلی سڑکیں دیکھی، کھلا کھلا کاروبار دیکھا، لیکن جو باقی فیسلٹیز ہیں جس طرح اسکینڈینیوین ممالک میں ہماری کون سی زیادہ فیسلٹیز ہیں ان کی بنسبت؟ دیکھیے جی، ہماری جو ہے کہ یہاں پر جو اسکینڈینیوین ہے، انہوں نے ایک ہی نعرہ لگا رکھا ہے کہ ٹیکس زیادہ لیں گے تو پھر آپ کو فیسلٹیز ملیں گی۔ یہ نہیں کہ امریکہ میں نہیں ہے، یا امریکہ اور وہ کینیڈا کی جو ہے، میں کینیڈا کی ایک بات میں بات کروں گا کہ وہ ایک مختلف ہے بالکل، اس کی جو ان کا جو سسٹم ہے امریکہ سے۔ امریکہ میں 350 پونے 400 ملین وہ آبادی ہے، یعنی کہ آپ وہ کہتے ہیں پاکستان سے بھی ڈبل کر لیں تقریباً۔ تو ادھر جو انہوں نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی پرائیویٹلی سب نے انشور سے کرنی ہے۔ جب آپ کی پرائیویٹلی انشورنس ہوگی تو آپ کو پوری وہ سہولت ملے گی۔ جو آپ نے جیسے یہاں پر آپ کی انشورنس ہوتی ہیں گھر کی، اسی طرح آپ نے اپنی ہیلتھ کی انشورنس وہاں پر بنانی ہوتی ہے، وہ پرائیویٹلی ہر بندے نے اگر وہ بنا سکتا ہے، تو وہ کوئی سال کا کوئی آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے منتھلی، آئی ڈونٹ نو کتنی ہے، لیکن کوئی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ادھر جو لوگ بزنس کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، جن کے پاس کام ہے، ان سب کی اپنے انشورنس سے ہیں۔ میں نے وہاں پر لوگ یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہاں پر سڑکوں میں یہاں کی بنسبت ایک ٹائم آیا تھا کہ اسکینڈینیوین میں خاص کر سویڈن میں نے لوگ کافی مارکیٹوں کے باہر بیٹھے بھیک مانگتے دیکھے ہوئے سڑکوں میں، جسے کہتے ہیں یملس وغیرہ وغیرہ، وہ خود ادھر کافی ہیں اس کی بنسبت، یہاں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے وہاں پر جب اس کے اوپر پوری سرچ کی تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ان کو کوئی کھانا نہیں ملتا ہے، انہوں نے ایک علیحدہ بنائے ہوئے ہیں کھانے، وہ لنگر ٹائپ ادھر کھانا جا کے یہ فری ہر جگہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں وہ کھانے کے بغیر وہ کیا کہتے ہیں تو زندہ تو نہیں رہ سکتے، تو وہ کھانا ادھر سے ہی کھاتے ہیں یہ، باقی ان کے پاس گھر نہیں ہے وہ، میں نے دیکھے ہیں کافی لوگ، یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن کافی تعداد میں آپ کو کہیں کہیں نہ کہیں وہ آئیں گے نظر آپ کو۔ تو وہ ادھر بھی ایسے ہی تھا، وہ ہوتا ہے ان ملکوں میں، کئی لوگ خود اپنے تئیں جو ہے باہر رہنا پسند کرتے ہیں سڑکوں میں، تو وہ پھر ان کی اپنی چوائس ہے۔ تو تو سیاسی لحاظ سے آپ نے لوگوں کو کس طرح دیکھا؟ کمیونز لیول ان کی بھی تو میونسپلٹی ہوں گی نا؟ بالکل سیاسی، آپ جو اگر لوکل سیاست کی بات کر رہے ہیں تو وہاں کے لوگ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑے خوش ہیں۔ ادھر کے جو لوگوں سے میں نے پوچھا امریکنوں سے، انہوں نے ظاہری بات ہے اس کو ووٹ دی ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس کو ابھی تک وہ خوشی میں دیکھ رہے ہیں۔ آ، کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ ادھر کے جیسے یہاں اسکینڈینیوین میں ہیں، وہ دیکھتے ہیں پورا، وہ ٹرنور دیتے ہیں بندے کو جو بھی ان کی ہے 4 سال یا 5 سال کا، پھر اس کے بعد وہ اس کو آنے نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو بڑے ملک ہیں، خاص کر جو سپر پاوریں ہیں، ان کے یہ بھی یہ خود نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ملک کو وہ چلاتا ہے ایک وہ صدر، اس کے پیچھے پوری ایک مشینری ہوتی ہے ان کی، ان کی سی آئی اے کام کر رہی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، وہ چلاتی ہے، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات میں نے وہاں دیکھی ہے کہ وہ لوگ، وہ جو اتنا بڑا ملک ہو کے وہ اس طرح کھل کے نہیں آتے سامنے، اپنی عوام کے اندر، لوگوں کو بے شک پتہ ہوگا کہ ملک ہمارا پیچھے پینٹاگون چلاتا ہے یا سی آئی چلا رہا ہے ساتھ مل کے، جو بھی صدر آتا ہے عوام کے مینڈیٹ سے، تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح کھل کے نہیں آتے، اگر کھل کے آ جائیں گے تو پھر وہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے کھل کے نہیں آنا لوگوں کے سامنے، پھر کاہے کی سی آئی اے، کاہے کی پینٹاگون۔
پھر تو ختم ہوگی کہانی۔ باقی تو سب چیزیں چلتی رہتی ہیں سوشل میڈیا میں جی ایسے ہے، وہ تو سب ہوتے ہیں مفروضے۔ تو یہ میں نے چیزیں وہاں دیکھی ہیں، لوگوں سے بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں پتہ ہے، یہ میں کسی سے بات اگر کر رہا ہوں واٹ ایور کہ آپ کا ایسے ایسے ہے، تو کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ آپ یہ دیکھیں نا وہ کھل کے تو سامنے نہیں آئے نا، جیسے دوسرے ملکوں میں افریقہ کے ڈکٹیٹرشپ ہے، کافی کافی ملکوں میں وہاں چل رہی ہے اس سے، تو اس طرح وہ کھل کے نہیں آتا ہے۔ یہ میرا اگر آپ آپ پوائنٹ کا سمجھیں، کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جمہوریت نظر آتی ہے؟ جمہوریت نظر آنی چاہیے، باقی بیک کے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ ہر بڑے ملکوں میں ہوتا ہے، وہ برطانیہ میں لیکن نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت ہے، ضروریات زندگی کی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، ہوں تو میں اس باقی کی کسی کا کیا لینا دینا؟ جب سیاست آتی ہے تو ووٹ اپنا ڈالتے ہیں لوگ۔ میں راجہ صاحب اس کی ایسے مثال دوں گا، اگر آپ میری مثال سمجھے سارے، جیسے کہ امریکہ ہو گیا، یہ جو سپر پاور ہے، اور انگلینڈ ہو گیا، اسکینڈینیوین ہو گیا، اور میں لے لیتا ہوں مثال سعودی عرب کی، اپنے وہ کہتے ہیں برادر ملک کی۔ وہاں پر اگر ایک وہ بادشاہی حکومت ہے، تو لیکن عوام وہاں کی خوش ہے، کیوں خوش ہے؟ کیونکہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ عوام کو ہر صورت میں یہ کر رہے ہیں، عوام کو وہاں پر وہ کاروباری بھی جیسے امریکہ میں دیکھ کے آئے ہوں، وہ کاروبار کرنے کے بھی موقع دیتے ہیں، اگر وہ بجلی گیس پانی روٹی چیزوں کی اگر وہ مہنگائی ہونی ہے، وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ انہوں نے وہ رکھی ہوئی ہے، اگر ہو رہی ہے بیچ میں تو وہ ایک مہینہ پہلے انفارم کرتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ کو بجلی کا بل آتا ہے گھر میں، تو وہ آپ کو ڈیٹیل آ جاتی ہے، ڈینش اوپر لیٹر کے نیس کان ٹو فو 3000 کلو واٹ تے خواستہ لیتیویت یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر منٹ بعد آپ کی ہر چیز بڑھ رہی ہے، نہ پتہ ہے کسی کو، نہ گورنمنٹ کو۔ یہ تو ایسے ہی میں نے سعودی عرب کی مثال دی ہے کہ اگر وہاں بادشاہ تھا نا، لیکن وہاں پر عوام خوش ہے۔ اور یہ جو ملک ہے جس طرح کے میں اپنے ملک کی مثال لے لیتا ہوں، پاکستان کی، بادشاہ تھا لیکن عوام خوش نہیں ہے، بادشاہی بھی کرنی ہے لیکن عوام کو بھی خوش نہیں رکھنا، یا پھر یہ کام کر لو، چلو بادشاہی کر لو، عوام کو خوش رکھ لو، عوام پھر اپنے حال میں مست ہو جائے گی، جی ہمیں یہاں پر روزگار بھی میسر آ رہا ہے، مہنگائی بھی اس طرح نہیں ہے، پانی بھی نہیں کھڑا ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں ہر سال فلڈ بھی نہیں آ رہا، ڈیم بھی بنے ہوئے ہیں، ہر سہولت میں 90% تک میسر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اب کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں ہر سہولت میسر کی ہے۔ ایسے حال ہے، یہ جو ملک میں دیکھ کے آئے ہیں، اس طرح وہاں کی خوش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام خوش ہے، وہ شعور رکھتی ہے، وہ کہتی ہے ہمیں سہولتیں مل رہی ہیں، ہمارا لینا دینا کیا ہے، جب الیکشن آئیں گے ہم اپنا نظریہ، اپنا ووٹ یہاں دینا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں جی لیڈر فلاں کرپٹ ہے، عوام خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ جب عوام خود نہیں ٹھیک ہوگی، ان دونوں میں قصور کس کا ہے؟ جب عوام نے، چاہے وہ کوئی بھی ہے وٹ ایور، کوئی بھی بندہ ہے، چاہے راجا ہے، کہتے ہیں راجا صاحب ہے یا شاہد ہے، عوام نے اس کو منتخب کر دی ہے، اب وہ آئے گا اپنے ٹنور کے اندر جو اس نے کرنا وہ کرے گا، اور عوام ہی فیصلہ کرے گی اس نے غلط کیا یا کہتے ہیں برا کیا، اس کو پورا ٹنور ملنا چاہیے عوام کے۔ اور وہ جب مداخلت ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کا منڈیٹ چھین لیں، آپ جیتا ہوا منڈیٹ کسی کے ہاتھ میں دے دیں، تو آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کی حالت، کہ اب 3.5 سال ہو گئے ہیں یا 3 سال کہہ لیں، تو ملک جو ہے پہلے کی بنسبت آپ کی مہنگائی 80% سے اوپر چلے گئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں یہ جو حکومت اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اس نے 3.5 سالوں میں مہنگائی اتنا ہی ہوتا ہے نا، ٹرن اوور آپ کا 4 سال کا 3.5، اسی میں سال بعد 1.5 سال بعد پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ساری عمر بیٹھ جانا آ کے، میں ساری عمر بیٹھوں گا تو میں پھر جا کے فیصلہ کروں گا۔ یہی ہوتا ہے ادھر بھی، امریکہ میں بھی، ڈینمارک میں بھی آپ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 کو پی ایس کو کس طرح آئی تھی، وہ کوئی ووٹ کیا کہتے ہیں چوری کر کے نہیں آئی تھی، وہ ایک وہ سینیریو ایسا بناتے ہیں جب عوام کے اندر وہ الیکشن پھر وہ فیئر ہی ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا۔ چلیں اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ اور یہاں پر دیکھ لیں آپ کہ سال 1.5 سال 2 بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی حکومت نے کیا کرنا آگے، کوئی بھی حکومت ہو بیٹا، چاہے ڈنمارک میں ہے، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، سال 1.5 2 کے اندر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ
کیا کرنے والی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں 3 سال ہونے کو ہیں، یا اب 22 سے لے کے 26 آ رہا ہے، 4 سال. کدھر جا رہا ہے آپ کا ملک؟ اب آپ نے دیکھا کہ ابھی بات ہو رہی تھی میرے والد صاحب سے، پاکستان میں پانی ہے کھڑا، پانی آ گیا ہے، سیلاب. یہ آپ بچپن سے میں سن رہا ہوں، ہر دوسرے سال تیسرے سال سیلاب. یہ بارش کا پانی ہے، یہ بھی کہا ہے یہ بارش کا پانی ہے. بارش کے پانی کا آپ کے پاس نہ کوئی ڈیم ہے، نہ آپ نے کوئی ڈیم بنایا 1962 کے بعد. کوئی ڈیم نہیں ہے ان ملکوں میں جہاں سے میں ہو گیا ہوں. وہاں یہ نہیں کہ وہاں سیلاب نہیں آتے، لیکن وہ کر لیتے ہیں. بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے بڑے ڈیم ہیں ان کے پاس، بڑا کچھ ہے، پھر بھی آ جاتا ہے. ہر سال تھوڑی آتا ہے، کبھی آ گیا تو وہ کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے میں ایک دفعہ سیلاب آ گیا تو ہم بھی پیچھے چلے گئے، 20-30 سال ہمارا اشر ہو گیا. تو آپ دیکھ لیں بارش کے پانی کا جو سیلاب آیا اس کے ہمارے پاس کوئی ڈیم ہی نہیں ہے. اور یہ ہر سال ہم یہی بات کرتے ہیں، جب سیلاب بات آتی ہے شادی گزر جاتی ہے، اللہ اللہ ہے صلاح. تو یہ ہے، یہ چیز ہے. اور شاید آپ یہ نے کسی سے سیلاب میں اور دیکھا اچھا اچھا ابھی جو حال ہی میں میں پاکستان میں آیا ہوا سیلاب، تو ہم نے دیکھا کہ کچھ پارلیمنٹیرین جو ہیں اکا دکا وہ آپ کو نظر آتا ہے سرکاری گاڑی میں، اور لوگ اس پر پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ تھیوری مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے یہ کئی جگہ پڑھ رہا تھا، پھر میں نے اس کو باقاعدہ آپ کی بات سے مجھے بات اچھا کہ آپ نے یاد دلا دی. ایک جگہ پڑھ رہا تو کسی نے بتایا، میں نے فون کیا اس کو، میں نے کہا یار گل سچ ہے؟ کہنے جی ہم بیوروکریٹ ہیں، ہم یہ بات بس یہاں تک آپ کو بتا رہے ہیں، آگے نہیں کر سکتے. لاکھوں کروڑوں جو ہے نا ابھی تک 3 سالوں میں پھولوں کی پتیوں میں نچھاور کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ پھولوں کی پتیوں کے لیے پیسہ خرچ کر دیا گیا ہے. ایک وزیر کے لیے وٹ ایور، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں کروڑوں. اور یہ بات کر رہے ہیں ابھی آپ کو 2-2.5 سال کی. یہ بات یہ نہیں کر رہے کہ 2013 سے لے کے 18، وہ ایک علیحدہ کیس ہے. لاکھوں کروڑوں نہیں، سوری کروڑوں کروڑوں صرف پھولوں کی پتیوں کے اوپر. یہ آپ کا غریب ملک ہے، آپ کا اس کی حالت ہے دیکھیں. تو آپ دیکھیں کہ اب سیلاب آیا ہوا ہے تو 60-70 گاڑیاں نکلتی ہیں، اور جا کے وہ عوام کو نا کیا کہتے ہیں، وہ دیکھ کے آتے ہیں کہ عوام کی کیا حالت ہے. اور ساتھ فوٹو ہوتا ہے، کیمرہ ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، ڈرون ہوتا ہے. دیکھا پھر آپ نے واہ نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر. تو شاید یہ آپ نے باہر دیکھا سیلاب آتا ہے کیا سڑکیں یا چھوٹی چیزیں ٹھیک کرتے ہیں، محلے کی سڑک یا جی ٹی روڈ کی سڑک جو ٹھیک ہوتی ہے یہ ایک سسٹم ٹھیک کرتا ہے، اور اتنی جلدی ٹوٹتی بھی نہیں، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اس کی گارنٹیز بھی ہوتی ہیں. کیا بات ہے، ہمارے لوگ جو ہیں ہر سال جو بھی حکومت آتی ہے ہر سال سڑکیں گلیاں وہ بناتے ہیں، ٹوٹتی ہیں، پھر اربوں روپے کے بجٹ جو ہیں پھر لون لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایم پی ایز ایم این ایز کو گرانٹ دی جاتی ہیں، اور وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جیسا ان کے والدین کا پیسہ چھوڑا ہوا ہے، ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے. یہ چیزیں عوام کیوں نہیں سمجھ رہی، اور یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے، اور سسٹم کیوں نہیں سمجھ رہا؟ ایسا عوام سمجھ گئی ہوئی ہے، عوام کو سارا پتہ ہے. میں اس پر بھی آتا ہوں. اب آپ بات کر رہے ہیں روڈ کی، سپر فاسٹ روڈ 45 ڈیز. یعنی کہ آپ نے سنا تھا آج سے 6 ماہ پہلے نقوی صاحب، آپ کے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی یہ نام سنا نہیں ہے. نقوی صاحب وٹ ایور، کسی نے ان کو نہ ووٹ دیا نہ وہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں. بات کرنی چاہیے کھل کے ان کی، ان سے نہ ڈرنا چاہیے. کیونکہ جو کسی کو ڈرنا، میں پھر بتا دوں آپ کے ریڈیو کے ساتھ سے، کوئی بھی عوام کے منڈیٹ سے نہیں آیا اٹھ کے کوئی بھی بن گیا ہے وزیر وشیر، کوئی نام ایسا. اس سے ڈرے نا، آپ اس کی بات کریں. نہیں، ہم کسی کے فورٹی حق فائیو میں بات نہیں کر رہے، کسی کی مخالفت نہیں بات کریں، ہم سسٹم کو مینج کر رہے ہیں سسٹم کہ کی یہاں بات کے کر رہے ہیں. سسٹم کیسے چلتے ہیں تاکہ ہاں، لوگوں کو آگاہی دیں. آگاہی ہوئے. اب نقوی صاحب ہیں، کوئی بھی جو بھی ہے، انہوں نے 45 ڈے کے اندر ایک روڈ بنائی اسلام آباد میں. اب میں آپ کے ساتھ فون کر رہا ہوں، میں وہ اس کو نکال نہیں سکتا. 45 ڈے میں کے اندر بڑی جی سپر بنا دی جو بھی ایکسپریس یہاں پہ. وہ جناب اس پانی میں بہ گئی ہے، پھل گئی ہے، پاٹ گئی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ انہوں نے لوگوں نے بھیجے ہیں اس کے، بلکہ میڈیا نے خود ہی بھیج دی ہے اپنی آپ کے نہیں، پوچھنا آپ کے چاہیے علاقے. ٹھیکیدار جس نے بنائی ہے، جس کمپنی نے بنائی ہے، جس سسٹم میں بنائی ہے، اس کو پوچھنا چاہیے. کس نے پوچھنا ہے راجا صاحب، کس نے پوچھنا یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جی. ہے؟ نہیں، پوچھنا کس نے پوچھنا سرکار نے ہے جی، ہے؟ جنہوں نے پیسہ دیا ہے. یعنی کہ چور کو پڑ گئے مور. یعنی کہ پوچھنا کس سرکار نے ہے؟
جن کی اپنے اوپر جس رات کو فرد جرم عائد تھی اور اس کو وزیر اعظم اس سرکار کو بنا دیا باجوہ صاحب نے۔ باجوہ صاحب، قمر باجوہ صاحب وہی، میں نہیں کہہ رہا، پ پ پیر ف ف کہتے ہیں فرانس کے کسی شہر میں سیڑھی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو ایک بندہ آگے گالیاں نکال رہا تھا، کیا عزت ہے؟ اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آگے سے کہتے ہیں، میں نہیں ہوں کوئی آرمی چیف۔ یار پھر کھل کے کہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ میں نہیں، یہ ویڈیو ہے، جو بھی کسی نے بھی کیا ہے وہ ایک علیحدہ ہے، پکڑا ہے مارا ہے وہ ایک علیحدہ ہے، وہاں نہیں ایسے ہوتا ہے پکڑ کے مار دیے، وہ ایک قانونی ان کا پروسیس ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں، جرمانہ ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے، مارتے نہیں ہیں وہاں پر پکڑ کے، نہ جیل میں ڈالتے ہیں، اس کو ہے وہ کہتے ہیں وہاں پر یہ بات کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو۔ تو وہ جناب باجوہ صاحب نے ایک بندے کو جس رات فرد جرم عائد ہونی تھی، جو بھی تھا نا، جو بھی تھا فرد جرم، جب اپنے پر اس کی سن لیں نا کیا فرد جرم عائد ہوتی ہے، کوئی بھی بندہ ہو، تو اس کو جناب اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا۔ اس نے کرنا ہے آپ کے وہ تو خود ہی چور ہے، اس نے کرنے ہیں یہ فیصلے، اس نے وہ یہ پکڑنا آپ ہے۔ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سسٹم نہیں فنکشنل؟ سسٹم نہیں فنکشنل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہے جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، شہباز شریف صاحب چاہے کیا ہے نہیں کیا، فرد جرم تو ہے نا، جیسے کوئی بھی بندہ ہو اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، یہ جو کیس تھا، ہنڈی کے کیس جو تھے، یہ جو کیا کہتے ہیں بلیک منی ان کے اکاؤنٹوں سے گئی تھی پکڑی، ان کے اپنے اکاؤنٹ تھے وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر نہیں میں جاتا ابھی، بٹ کافی لمبی ڈیٹیل ہے، پتہ سب کو۔ اس کے اوپر فردہ جرمانہ اسی رات کو وزیر اعظم بنا دیا، انہوں نے ان کو پکڑنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو نہیں پکڑیں لیکن گے، وہ تو شاید خود وہ ایک تو کانے سوال ہیں۔ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر ممالک میں جاتے ہیں، ایم پی ایز بھی جاتے ہیں، ایم این ایز بھی جاتے ہیں، دوسرے لیڈران بھی جاتے ہیں، لوگوں کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہر کونے میں جاتے ہیں، سارا سسٹم کو دیکھتے ہیں، یا مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر یہ کرپٹ ہے؟ یہ دنیا کے ان کی آپ ان کو یہ مجھے ہنسی آ گئی، ان کو آپ جب دیکھا کریں، جب یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیسے ان ملکوں کی جو جمہوریت ہے اس کو کیسے ہاتھ جوڑ کے ان کا مسواگت کرتے ہیں، ان سے کیسے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، سر جھکا کے ان کی جمہوریت کو قبول کرتے ہیں، وہاں جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، وہاں جمہوریت کے لیکچر دیکھتے ہیں، اپنے جو ان کے لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد جو ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اور پھر ان کی حالتیں دیکھا کریں، یہ شراب میں دھت ہوتے ہیں، یہ پرائیویٹ نہیں ہے مسئلہ، اس کو یہ نہ کہنا کہ یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے، یہ کہتے ہیں پبلک فگر بنے ہوئے ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں، یہ لیڈر ہیں، کہتے ہیں وہ بنتے ہیں، اس کو آپ یہ نہ بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں یہ جو اس کا نجی معاملہ ہے، شراب میں دھت ہوتے ہیں یہ، پاکستان کے وہ بن کے آئے ہوتے ہیں، اس وقت یہ نوکری میں ہوتے ہیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر یورپ میں جب یہ آتے ہیں سارے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ وزیر مشیر ہے، ان کی حالتیں دیکھا کریں برا، کہ آپ جس سے مرضی پوچھ لیں، جن کے پاس یہ مہمان ہوتے ہیں دودھ شراب میں، پہلے یہ آفر، پہلے کہتے ہی یہ ہیں کہ ہمیں شراب کی بوتل اور ایک عورت مہیا کیے جائے جب ہم نے آنا ہے، کوئی بھی ان میں سے آتا ہے، میں یہاں پر ڈنکے کی چوڑ میں کہہ رہا ہوں، تو یہ کریں گے آپ کا کوئی کام فیصلہ، یہ تو مکرو لوگ ہیں، یہ کریں گے آپ کو، ان کو آپ کا خیال ہے غریب عوام کا، شاید اب یہ آپ نے عوام کو کافی ممالک کبھی وزٹ کیا، سیر کیا، 25 سال پہلے گیا، ماشاءاللہ باشعور ہیں، سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، جن ممالک اسکنڈینیویا کے ممالک میں رہتے ہیں سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں، کاروباری شعور بھی رکھتے ہیں، ان کے سسٹم کو بھی آپ جانتے ہیں، تو جو آپ نے دیکھے جنہیں کہتے ہیں ہم بیوروکریٹس کہتے ہیں، جنہیں سفارتکار کہتے ہیں، تو وہاں اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو وہاں ان لوگوں کی کیا جو ہے وہ اسی طرح رہتے ہیں، جن ممالک میں اسی طریقے سے رہتے ہیں، یا وہی جو عادات ہوتی ہیں وہی عادتیں ان کی ہوتی ہیں؟ میں جی وہاں پر کافی لوگوں سے ملا ہوں، کئی لوگوں کا تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہایت پرائیویٹلی ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ نہ ان کی فوٹو ہیں کہ کسی کی نہ نہیں فوٹو نہیں، ہم پرائیویٹ کسی کھنچانے کی کا بات بھی نہیں کرتے۔ بات نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جن کو آپ جانتے بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں پر پاکستان کے حالات سے تنگ آ کے ریسنٹلی آئے ہیں، یا کسی کو 2 سال ہوئے ہیں، کسی کو 4 سال، کسی کو 3 سال وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کے کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے جو سیاسی کارکن کی کیا کہتے ہیں غائب کیے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں تو کام کرنا چاہیے، کر رہے ہیں لوگ، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن
وہاں پر جو آپ بات کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی پاکستانی جو سفارت خانے ہیں وہ تھوڑے سے یورپ کی خاص کر آپ کے ڈنمارک کی نسبت کہہ لیں یا اسکینڈینیوین اس سے تھوڑے مختلف ہیں. وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک کسی گروپ کا کوئی وہ بندہ یا کوئی سفارتکار ایک وہ بن جائے. وہ ایسا نہیں وہاں پر ہوتا. میں نے یہ دیکھا جا کے وہ ہر ایک سے ملتے ہیں، ہر کمیونٹی سے ملتے ہیں، ہر کمیونٹی کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو یہ شو نہیں کراتے کہ میں جی اس کے ساتھ ہوں یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوں یا کسی وہ اس طرح نہیں. وہ کمیونٹی کی یہ جو کہ وہ بڑے ملک کی نشانی ہے اور وہاں پر یہ کرتے ہیں. باقی اگر کوئی باہر سے آ جائے کوئی حکومت کا بندہ تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ کیونکہ ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے تو وہ حکومت کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایمبیسی نے کوئی بھی دنیا کی وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کے ڈنمارک میں جو حالات ہیں جو میں نے سنے ہیں یا پتہ نہیں میں غلط ہوں یا نہیں، یہ سنی سنائی بھی بعض کا غلط بھی ہوتی ہیں باتیں. چلو ٹھیک ہے، بات بہت سے لوگوں نے کہا ہے لیکن اس کے برعکس ہیں ادھر جو ہے سفارتکار ہے اور جو وہاں پر جو عملہ ہے ان کا وہ بالکل اس کے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ کا مطلب اسکینڈینیویا کی یا چند ممالک کی وجہ سے وہاں پروفیشنل کام کرتے ہیں، تو یہاں جو خبریں ملتی رہتی ہیں یہاں تو ایک سسٹم ہوتا ہے، کسی گروپ کے ساتھ مل گیا، کسی سسٹم کے ساتھ مل گیا، چند لوگوں کو آپس میں ڈیوائڈ کے رکھا اور کمیونٹی کو ڈیوائڈ کر کے رکھا کہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا میرا اپنا تجزیہ ہے. میں یہ کہوں گا یہاں پر ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہم ہم ایسا جو کمیونٹی ہے ہم ایسا نہ کریں، ایسی حرکات نہ کریں، ایسا موقع نہ دیں کسی کو کہ وہ پھر آپ کے ان چیزوں سے کوئی بھی جو شخص یا اشخاص ہے وہ فائدہ اٹھا جائے. تو ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو موقع دیتے ہیں یا لیگ پولنگ کرتے ہیں تو پھر جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، ظاہری بات ہے وہ ایمبیسڈر ہے دنیا میں وہ کہتے ہیں وہ پھرا ہے ہوتا ہے تو وہ پھر وہ جان جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کس طرح کے ہیں. پھر وہ آپ کو اسی حساب سے ڈیل کرتا ہے. تو جب وہ اسی حساب سے ڈیل کرتا ہے تو بس ختم ہوگی بات. تو مطلب کہ مریض کو دوائی اسی طرح کی دی جاتی ہے. کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مریض یہ وہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. کہندا اوئے یہ تو گل ہی مک گئی پھر. تو پھر میں ان کو اسی طرح ڈیل کرتا ہوں. تو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں وہ. لیکن یہ ایک بات اپنا شاید آپ نے دیکھا کہ اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور یہ سفارتکار بھی مانتے ہیں کہ آپ لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے تو ہمیں بھی ڈر لگا رہتا ہے، آپ لوگوں میں اتفاق نہیں ہوتا تو ہم بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں. تو دوسری لفظوں میں بعض لوگ جو ہیں وہ خود ہی بننا چاہتے ہیں، سر میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، سر میں آپ کا میر جعفر میر صادق بننا چاہتا ہوں، سر میں کمیونٹی کی غداری کروں گا اور آ کر آپ کو خبریں دوں گا، سر میں آپ کا لوگوں کی بیک بائٹنگ کروں گا. تو وہ سننے کے بھی تو بڑے عادی ہوتے ہیں نا. میں اس چیز کو ایسے لیتا ہوں کہ میں اس کو امریکہ سے اور کینیڈا سے جوڑتا ہوں. یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہاں جا کے. میں اتنے عرصہ رہ کے آیا ہوں 3.5 ہفتے کہ ادھر یہ نہیں ہے کہ وہاں آ کے ہاتھ جوڑ کے جیسے ہوتا تھا نا. یہ پرانی فلم میں آپ دیکھتے تھے، پرانی فلم میں تھے ایک ہوتا تھا منشی. وہ ایک اس کے پیچھے سے ایک ہوتی تھی ٹیل ساری وہ کہتے ہیں بالوں کی. راجا صاحب دیکھی ہوگی نا آپ نے، ایک بال ہوتا تھا پیچھے ٹیل سی بنی ہوتی تھی بال کی بنائی ہوتی تھی. جوڑا جوڑا کہہ لیں، جوڑا سا. چھوٹا پتلا تو وہ جوڑا کہہ ایک لیں. پتلا میں اس کی نقل اتار لیتا ہوں. وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے جو سرکار مائی باپ جو میں آپ کے لیے خبر لایا ہوں. یہ چیزیں وہ میں نے نا ادھر نہیں دیکھی. وہ انہوں نے بالکل اس کے اوپر نا وہ اگینسٹ ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ادھر اسکینڈینیوی میں ہیں. تو ہاتھ جوڑ کے سرکار میں لایا تو وہ سرکار پھر بیٹھ کے سنتا ہے. صحیح بات ہے، اس نے تو سننی ہے. اب اس کو تو پتہ لگ گیا. میں نے یہی بات پہلے کی ہے. اس نے تو بھاپ لی ہے کہ یہ کس طرح کے ہیں. تو پھر وہ جاتا ہے، پھر ایک اور آ جاتا ہے اس طرح کا سرکار میں، وہ اس کے خلاف لے کے آیا ہے. تو یہ آپ کمیونٹی کو تھوڑا جوڑ رہے ہیں. وہ جو ایمبیسڈر ہے یا جو بھی ہے وہ بھی نہیں جوڑ رہا. یہ کمیونٹی بھی ایک دوسرے کے خلاف ہے. دیکھیں یہ تو بہت بری بات ہے نا. لیکن اس شاید طرح کی آپ کو چیز. پتہ ہے کہ یہ جو آتے ہیں سفارتخان جن جن ممالک میں آتے ہیں یہ اپنی نوکری کے لیے آتے ہیں، یا تو پینشن آتے ہیں. زیادہ تر جو ڈنمارک میں زیادہ تر آئے وہ پینشن لینے کے لیے آئے، یا اس کے بعد
کچھ اپنی پوسٹنگ لینے کے لیے یا اگلی جو ہے پروموشن لینے کے لیے آئے کسی پارٹی کے بیاہ پہ، کوئی نون کا آیا، کوئی پیپلز پارٹی کا آیا، کوئی اور کسی دوسری جماعت کا آیا، ان کے پیچھے ڈیفینیٹ کوئی نہ کوئی جماعت ہوتی ہے، یا چھوٹے لیول پہ جب یہ کام کرتے ہیں اس وقت یہ اپنے تعلقات بلڈ کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ شاید کسی زمانے میں یہ پارٹی برسر اقتدار آئے گی اور مجھے نوازا جائے گا۔ جب انسان کے اتنے لمبے ٹارگٹس ہوتے ہیں تو عوام کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ راجہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جن کی آپ بات کر رہے ہیں، پچھلے کوئی 10 سالوں سے یہ لوگ بالکل اس طرح کے نہیں آ رہے جس طرح پڑھے لکھے جو ان کے اہل ہیں، یہ سارے نااہل وہ لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کسی سیاسی پارٹی سے ہے۔ یہ ایک اس کے متحمل ہی نہیں ہے کہ ایمبیسڈر ہوں یا ان کو بنایا جائے۔ ایمبیسڈر وہ ہوتا ہے کہ ایک سلجھا ہوا جس کو اس کے بارے پتا ہو، جو اس بارے جانتا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ ایمبیسڈر کی یہاں سے ڈنمارک سے کوئی جاتا ہے، اس کو ایک باقاعدہ ایک کورس کرایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ڈنمارک میں، اسکینڈینیوین میں ہر چیز کے کورس ہیں، ایمبیسی کا بھی کورس ہے۔ ایمبیسڈر جو جاتا ہے اس کو ایک خاص پہلے بتایا جاتا ہے، 3 6 ماہ کا کورس، 2 ماہ کا، جتنے کا بھی ایک کورس ہوتا ہے کہ تم ایک ایمبیسڈر ہو، ایمبیسڈر کا بہیویئر کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے، بالکل سیاست سے پاک، بالکل کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی سیاسی کو ڈیل کرنی ہے۔ وہ ایک قوم لوگوں کے لیے جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے، پچھلے کوئی 10 11 سال سے یا زیادہ کر لیں، یہ پہلے شاید ٹھیک ہوتے ہوں، مجھے نہیں پتا، میں نے جو 10 11 سال سے دیکھا ہے، کوئی بھی ایمبیسڈر زیادہ تر ان ملکوں میں، کسی ملک میں ہو جائے گا، زیادہ تر جو ملک ہیں اسکینڈینیوین ہو گئے، یورپ کے کچھ ملک ہو گئے، یا اسپین ہو گیا، اٹلی بھی مجھے پتا لگا ہے، ادھر یہ ایمبیسڈر نہ ہلا رہے ہیں سارے، یہ ایمبیسڈر ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے ٹھا کے ان کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو دیکھا کہ جیسے پاکستان کو، جیسے وہاں پر وہ پولیس والے ہیں پنجاب میں یا سندھ میں یا جو وٹ ایور، خالی پنجاب میں تھوڑے ہیں، سندھ میں بھی یہی حالت ہے، پنجاب میں بھی یہی حالت ہے، جیسے کہ وہ پولیس والے ہے ہی، اس کے اہل ہی نہیں ہے وہ، یعنی کہ ان کا کورس ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تعلیم ہی کوئی نہیں ہے پولیس کی۔ ایک پولیس کی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اکیڈمی ہوتی ہے 3.5 سال کی، اسی طرح ایمبیسی کی بھی ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ کوئی ٹریننگ کے بغیر آ رہے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں، یہ سیدھے وہ ہوتے ہیں جو ماجے گا میں، تو یہ آ کے آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے تو اسی طرح کرنا ہے نا جس طرح کوئی عام بندہ ہے یا کوئی ہے، اسی طرح ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ خود بھی ان کو جا کے یہ ہم لوگ کہتے ہیں سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ ہمارا شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں جب یہاں قیدی ہوتے ہیں بیچارے، آ جاتے ہیں، کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا یا کوئی بھی سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو جیلوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس وقت ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ان کو جا کر جو ہے وہ جیلوں میں جا کر پوچھا جائے، ان کو خیال کیا جائے، چونکہ وہ آپ کے ملک کے شہری ہیں تو لہٰذا آپ ان کا تحفظ کریں۔ تو کچھ ایک آدھ صحافی جو ہیں وہ امبیسیوں میں جا کر کہتے تھے جی، کسی نے کہا جی وہ جرم کیا ہے تو ان کا کہنا جی، انہوں نے کہا جی ان کو کیوں آپ باہر نکالتے ہیں، ان کو سمندر میں پھینک دیں، آپ ان کو چھڑا کر پاکستان کیوں بھیجیں گے، ان کو سمندر میں پھینک دیں۔ تو کسی نے کہا سمندر میں ڈوب جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ پتھر باندھ کے ان کو سمندر میں پھینک دے، اور یہ بڑے فخر سے کہا جاتا تھا اور امبیسی کے اندر کھڑے ہو کر کہا جاتا تھا۔ آج انہی کو نوازا جا رہا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نوازنے کی بات کر رہی ہیں، ابھی یہ آپ نے پچھلے دنوں کوئی 2 3 دن پہلے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ 35 سے 40 ہزار بندہ غائب ہو گیا ہے آپ کا، پاکستان سے گیا ہے ادھر کیا کہتے ہیں عراق میں، جب زیارتوں پر جاتا گیا ہے۔ ہے زیارتوں پہ گیا ہے، واپس ہی نہیں آیا۔ جب گورنمنٹ سے پوچھا گیا تو گورنمنٹ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈنمارک کی منسٹری گورنمنٹ نہیں آگے سے، کہتی، آپ کے جو ہے وہ وزیر وہ کیا کہتے ہیں، جو حج وقاف کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی ہے اس وقت وہ حکومت ہی ہے نا جو بھی ہے، حکومت سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔ اب آپ بتائیں کہ ڈنمارک کی جو منسٹری ہے، انگلش منسٹری، وہ آگے سے یہ جواب دے گی کہ 35 40 ہزار، اگر میڈیا والے سوال کر رہے ہیں بندہ کدھر گیا ہے، بندہ لے کے آئے نا، ہمارا بندہ پاکستانی غائب ہے، یہ آپ کا کام ہے، بندے کدھر ہیں، آئے نہیں ہیں واپس، اس کا کوئی جواب دیں، تو آگے سے یہ جواب بنتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔ شاید دیکھیں نا، ڈنمارک میں کوئی واقعہ ہو جائے تو صحافی پوچھتے ہیں، وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ آپ کو جو ادارہ اگر آپ کو پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک، میں نے آپ سوری آپ کی بات کاٹی ہے، یہاں پر کوئی کیا کہتے ہیں سیاست دان، کوئی چھوٹا سارا اس نے کوئی کرپشن کر لی ہے 10 15 ہزار 20 ہزار کروڑ کی، وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ فارم کے میئر تھے، کتنے قابل تھے وہ۔
لیکن ایک جی چھوٹی سی وائن اس میں سرکاری وائن زیادہ خرچ کر دی، کچھ ان کو اجازت تھی لیکن اس سے زیادہ انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے بل میں ڈال دی۔ فار فارم کا جو میئر ہے، آج بھی میں فارم کے لوگوں سے، ڈینش لوگوں سے میں بات کروں نا، کرتا ہوں، کبھی جب ملتے ہیں مجھے، تو وہ فارم کے جو لوگ ہیں وہ اس کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے ہمارے لیے بڑا زبردست کیا، لیکن اس نے قوم کا پیسہ خرچ کرتے وقت نہیں بتایا، یہ اجازت نہیں لی قوم سے، خرچ قوم کے اوپر ہی کیا اس نے۔ ہم اسپین بھیجے لوگ، کیا کہتے ہیں، جن کو تھوڑی گرمی چاہیے تھی، جو ایسے تھے وہ کہتے ہیں بیمار، لیکن وہ قوم کے خزانے سے پیسے خرچ کر کے اس نے بھیج دیے، تو وہ اس کے اوپر سوال اٹھے۔ آج وہ مر گیا ہوا ہے، 5-10 سال اس کو مرے ہو گئے ہیں، بات تو گئی ختم ہو گئی، لیکن ان لوگوں نے پھر اس قوم نے چھوڑا نہیں تھا، پوری قوم نے، کہ یہ ہمارا پیسہ اس نے کیوں خرچ کیا، جبکہ وہ پیسہ لوگوں کے اوپر ہی خرچ ہوا تھا۔ اس نے سپورٹس کمپلیکس بنائے تھے فارم میں، سارا چیزیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر۔ فارم کے اندر اس نے بڑے بڑے سپورٹس کمپلیکس بنائے ہیں، بڑے بڑے، فٹ بال کے، ٹینس کے، یہ تو پتہ نا راجہ صاحب آپ کو کہ نہیں اور پتا؟ سب کمیونٹی کو اس نے برابر، فارنر کو انہوں نے بڑی سہولتیں دی ہیں۔ ہاں، لیکن اس کے اوپر سوال اٹھ گیا میڈیا کی طرف سے کہ تم نے یہ اجازت، ہاں، پورے جو سسٹم ہوتا ہے، میئر کے نیچے جو پوری جو کونسل ہوتی ہے اس سے لی، تو نے وہ گو کھینڈ کرایا، ایگریمنٹ جو ہوتا ہے پورا، اس کو گو کھینڈ کرایا، اس کو یس کروایا، وہ نہیں تھا کروایا اس نے کئی جگہوں میں، تو اس نے وہ سائن کر کے تو آگے یہ 25 سال، 20-25 سال اس بات کو اب ہو گئے ہیں، تو جب اس نے یہ 25 سال کہہ لیں، ہاں 25 سال اس بات کو ہو گئے، 25-26 سال، تو وہ اس نے، لیکن وہ ساری چیزیں اس نے اپنے اوپر نہیں کی، وہ مر گیا، مرا ہوا ہے، اس کو 5 سال خالی، کوئی اس کے اوپر کوئی کرپشن، ایک فلیٹ تھا اس کا تو کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہوئی، ختم، ایسے ہی گیا جیسے وہ تھا۔ ہمارا ہمارا دیکھ لیں کیا حال ہے، ہم ہر سال بیٹھ کے کرتے ہیں، اب دیکھ لیں پی آئی کی آپ بات کر لیں، سارا جھوٹ بولا تھا، 50 ارب روپے کا خسارا ہے ابھی، تو آپ کو لالی پاپ دے دیتے ہیں ہر کوئی 1 مہینے بعد، یہ پی آئی آ رہی ہے، آ جائے گی، انج کر دے گی، سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو ٹرک کی بدی کے پیچھے لگاتے ہیں، جھوٹ ہے سارا، کیونکہ گورنمنٹ آپ کی جو بنیادیں رکھی، یہ گورنمنٹ بنائی آئی ہوئی ہے نا، یہ عوام کے منڈیٹ سے نہیں ہے، کب کی، اب کی نہیں، پچھلے کئی سالوں سے کوئی گورنمنٹ عوام کے منڈیٹ سے نہیں آ رہی، جب اس کے اوپر اس طرح کے لوگ آ جائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا۔ اب چلیں میں اس کو ایسے لے لیتا ہوں، آج اس طرح میں، بعض لوگ کہتے ہیں نا، یار چلیں 4 سال، 3.5 سال ہو گئے ہیں، یار کوئی رزلٹ تو ہوتا ہے نا، کوئی 1%، 1% بھی رزلٹ نہیں ہے، چلیں یہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے مثال دی ہے نا ابھی، امریکہ کی، سعودی عرب کی، آپ کے یہ اس کی، دبئی کی، یہاں پر بادشاہ تھا نا، یہی مثال دیتے ہیں نا کہ وہ اتنے بھی بادشاہ تھے، یار بادشاہ تھے لیکن عوام تو خوش ہے نا وہاں پر، بھاڑ میں جائے بادشاہ، پھر تو مجھے کوئی نہیں ان سے کہتے ہیں سروکار، کہتے ہیں ایم ایس سے، یا کیا کہتے ہیں کسی جو بائیڈن سے، یا کسی کہتے ہیں یاہو سے، وہاں کی عوام تو خوش ہے نا کہ یہ جی میرے ملک کے لیے کر رہا ہے، ہمیں دے رہا ہے سارا کچھ، ہمارے ملک کے اندر کیا کہتے ہیں وہ پیسہ ہے، ہر ایک بندہ محفوظ ہے، اور ملک کے مفاد کے لیے یہ لڑ رہا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کے مفاد کے لیے یہ جا کے لڑ رہا ہے، دوسروں کے مفاد کے لیے جا کے جھک جاتا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، اور بھیک نہیں مانگتا، سب سے بڑی بھیک، راجا صاحب، اللہ کی لعنت ہے، جو بندہ یا ملک یا جو قوم یا اس کا کوئی سربراہ جا کے بھیک مانگے نا ہر وقت، وہ کچھ نہیں ان کا ہو سکتا، وہ کبھی نہیں آگے بڑھ سکتے۔ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چلے شاید آتے ہیں، اب 18 نومبر کو یہاں ڈنمارک میں الیکشن ہونے جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے ڈسکس کی کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سوچنا چاہیے، جہاں جن جن ممالک سے ہمارے تعلق ہوتے ہیں یا ہمارا کچھ چھوٹا موٹا انفلوئنس ہوتا ہے، ان کو ہم یہ چیزیں گائیڈ کیا کریں، عوام کو گائیڈ کیا کریں۔ اب 18 نومبر کو الیکشن ہوں گے، مختلف پارٹیوں میں لوگ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو اب 18 نومبر میں لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ 18 نومبر کو الیکشن ہوں گے، گھروں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کبھی میڈیا پہ ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو سالہ سال سے یہ کرتے ہیں اور آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ الیکشن ہوتے ہیں، یہ خاص کر کمیون کے الیکشن کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان پر توجہ دینی چاہیے اور اس پر محنت کرنی چاہیے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ میں اچھا، میں نے یہ سنا ہے، پتہ نہیں میرے غلط ہے کہ سننے میں ہے کہ کافی پاکستانی دوست یا بھائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں،
ڈنمارک سے. کیا یہ میری غلط ہے انفارمیشن؟ صحیح ہے یہ انفارمیشن؟ آپ کی بات صحیح ہے، حصہ لے رہے ہیں لیکن وہ خود نام نہیں لیتے اپنے منہ سے. اچھا. پہلی بات ہے کہ جب آپ کسی ملک میں کسی جگہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، تو اس کی بھرپور کمپین کریں. اور لوگوں کو بھی ہونا چاہیے کہ پاکستانیوں کا خاص کر. میں اپنی پاکستانی میں خود پاکستانی ہوں. میں یہ کوئی پاکستانیوں کو ٹیز نہیں کر رہا. میں نے یہ دیکھا ہے پاکستانی نہیں اٹھتے نہیں نکلتے گھروں سے. یورپ میں بھی آ کے اپنے ووٹ کا جو ہے نا، اپنے ووٹ کا حق کیسے ادا کریں جا کے کسی کینڈیڈیٹ کو اس کو ووٹ دیں جس جو حالی باتیں نہیں کر رہا، جس نے ماضی میں بھی کچھ کیا ہے، جو آپ کے لیے آواز اٹھائے گا. میں نے تو ڈنمارک میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں بہت سے پاکستانی سیاستدان باتیں کرنے والے جب وہ الیکشن جیت کے عوام کے منڈیٹ سے پارلیمنٹ کے اندر یا کہیں بھی آئے ہیں یا کمون میں آئے ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح آواز ہی نہیں اٹھائی. اور بہت سے لوگوں نے آواز بھی اٹھائی ہے. تو آپ ان کو دیں ووٹ اور دیں، سب نکلیں سب. یہاں پر ووٹ دینا کتنا آسان ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر آپ کا ووٹ چوری نہیں ہوگا. آپ کا ووٹ یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے جا کے دے کے آ سکتے ہیں جب مرضی جو ٹائمنگ ہوتی ہے. تو سب نکلیں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اور یہ جو دوسرے بھائی جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی کمپین کریں اور واضح کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ واضح بات کریں پاکستانی کمیونٹی کی، فارنرز کی. یہاں پر جو ان کو مشکلات سے وہ درپر ہے، جو ان کو ہیں مشکلات، ان کو وہ واضح کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کو واضح ہی نہیں کر رہے تو آپ الیکشن میں حصہ آپ نے لے لیا ہے. اس کو واضح کریں کھل کر. یہاں پر جو ڈینش ہے نا جو ہے وہ چاہے کوئی گورا ہے. میں وہ امریکہ سے بھی یہ سیکھ کے آیا ہوں. وہ اپنی بات اسی وقت واضح کرتا ہے، وہ گھماتا پھراتا نہیں ہے. ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے. اس لیے یہ لوگ کامیاب ہیں. آپ جب بات کو گھمائے پھرائیں گے نا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے کبھی بھی. شاید جو سٹی کاؤنسلر ہوتا ہے وہ کیوں الیکشن لڑتا ہے، کس لیے وہ آتا ہے؟ اپنا کیریئر بنانے کے لیے آتا ہے، یا ایک سسٹم جو ہے اسی کو یوز کرنے آتا ہے، یا کہ اس کے ذہن میں آئیڈیا ہوتے ہیں کہ میں پارٹی میں جاؤں گا، فلاں پارٹی میں جاؤں گا تو میں کمیونٹی کے لیے، اپنی عوام کے لیے یہ کام کروں گا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کروں گا، یا کہ وہ اپنا کیریئر بنانے کے لیے جاتا ہے؟ اس کی مثالیں ہیں. جو بندہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ میں اپنا کیریئر بنانے آیا ہوں، میں سسٹم کو یوز کروں گا اور اپنی پی آر بناؤں گا، اس کی مثالیں ہیں جیسے کہ ناصر قادر. میں تو یہاں نام لیتا ہوں. کیا حال ہوا اس کا؟ میں ایک ہی مثال ابھی دے دیتا ہوں، اس کے بعد بہت سے ہیں. اپنا کیریئر بنانے جو بھی آئے گا، ایک دفعہ ہوگا، دو دفعہ ہوگا. ناصر قادر نے اپنی کمیونٹی کو یوز کیا، پھر وہ میر جعفر کی طرح ڈینشوں کے ساتھ ان کے حق میں ہو گیا. ڈینشوں نے بھی اس کو یوز کر کے تو پھینک دیا. ختم ہوگی بات. آج کا کیا اس کی حالت ہے، کدھر ہے وہ؟ ایسے ہی ہمارے دوسرے کچھ پاکستانی بھائی ہیں، میں پاکستانی ہوں، انہوں نے بھی ایسے کیا. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب آپ اپنی اس بات کو لے کر الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اپنی قوم سے یا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اس آواز کو اٹھانا ہے. آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. جب وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ یہ ضروری نہیں تھی کہ یہ کہیں گے تو وہ یہاں کا سسٹم ہوتا ہے نا پورا، پھر اس کے ساتھ وہ پوری جب پارٹی ہوتی ہے. لیکن آواز تو آپ اٹھا رہے ہیں نا، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. کچھ تو کام ہوگا نا، 1% ہوگا، 2% ہوگا، پھر اس کے بعد افیکٹ پڑے گا. پھر اس کے بعد اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو پھر دوسرے لوگ بھی اور بھی آ جائیں گے آپ کے ساتھ پارٹی میں، اور پاکستانی بھی. تو پھر اس سے کافی ہو جائے گا. اس لحاظ سے ہمارے پاکستانی ابھی تک پارلیمنٹ میں بھی نہیں آ سکے، یا کسی ایسے بڑے ادارے میں بھی نہیں ہمارے پاکستانی گھس سکے جیسے کہ امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ کے اندر ہیں. وہاں تو میئر ہیں. آپ نے دیکھا کہ نیو یارک کے اندر میئر ہے ایک کیا کہتے ہیں مسلمان آ گیا ہے. لیکن ڈنمارک میں آج 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے کمیونٹی. یہ کہتے ہیں پرانی 68 67 کے جو پہلی آئے تھے، اس کے قریب ہو گئے ہیں، 60 سال کے قریب ہونے لگے ہیں. لیکن کوئی اس طرح ہمارا پاکستانی ابھر کے کوئی نام کہیں ایک نہیں، کافی زیادہ نام ہونے چاہیے تھے. ابھر کے کسی بھی کیا کہتے ہیں اس میں نہیں آیا. نہ کوئی وہ سیاست میں آیا، نہ اگر سیاست میں بھی آیا تو اس میں بھی آ کے اپنے لوگوں کو ہی بلیم کیا ہے، اپنے لوگوں کو ہی خلاف ہوا ہے آخر میں آ کے. اسی طرح کچھ دوسرے جو فارنر ہیں، جیسے میں نے ناصر قدر کا نام لیا. کیسے مجھے یاد ہے آج سے 25 سال پہلے، جب بھی میں چھوٹا تھا،
کیسے لوگوں نے اس کی کیمپین چلائی، اس کو برو کا، بھائی کا، کیسے اس نے ان لوگوں کو نقصان پہنچایا، کیسے یہ سارا کچھ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ لیکن یہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ اپنی نیشن کا، کیونکہ تو ڈینش تو نہیں نا ہے، جو مرضی کر لے، جو مرضی کہہ لو اپنے آپ کو، لیکن تم ڈینش نہیں ہو سکتے۔ تم این ایتھنک سپاؤ کون ہے تمہارا؟ تم دوسرے ملک کے شہری ہو، آئے ہو، پھر ٹھیک ہے تم نے پاسپورٹ لیا، لیکن تمہاری جڑیں تو کسی دوسرے ملک سے ہیں نا، وہ تو پتہ لگ رہا ہے تمہارے، وہ کہتے ہیں حد و حال دیکھ کے۔ یہ ناصر قادر نے آپ کے ساتھ اس ٹائم یہ کیا کہ پیٹھ پہ چھرا کھوبا، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ پھر ان لوگوں نے بھی اس کو استعمال کر کے چھوڑ دیا کہ وہ بھی شاید اپنا نہیں بناتے شاید ہیں ایسے کلوزنگ کی لوگوں کو۔ طرف بڑھتے ہیں۔ شاید ڈینش سیاست میں اگر بندے کے پاس، امیدوار کے پاس، کینڈیڈیٹ کے سوری، پاس ٹائم نہیں ہے تو اسے سیاست میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے لوگ چھلانگ لگا دیتے ہیں، ٹائم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں کسی طریقے سے جیت جاؤں اور اپنے شغل میں لگا رہوں، تو اس کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جس کے پاس ٹائم ہی نہیں اسے سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ دیکھیے راجا صاحب، لوگوں کو آج آج کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑی باشعور ہے۔ ینگ جنریشن وہ سارا کچھ دیکھتی ہے، تو کوئی اگر ایسی سوچ لے کے آتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور پھر بھی میں بیچ میں چھلانگ لگا دوں گا اور اپنی اس کے لیے اپنی چمک کے لیے، اپنے اپنے نام کے لیے، تھوڑا میرا نام آ جائے گا، سال ڈیڑھ میری واہ واہ ہو جائے گی، تو باقی باڑ میں جائے، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ بلکہ اس سے آپ کی اپنی کیا کہتے ہیں تھو تھو ہوتی ہے، بلکہ آپ کی اپنی آپ کا اپنا وقار جو ہے بلند ہونے کی بجائے نیچے گرتا ہے۔ میں نے بھی مثال دی ہے نا ناصر قادر کی، تو اس سے گریزہ کریں، پرہیز کریں آپ۔ ابھی بھی اپنے آپ کو درست کر کے اپنا اس کو چینج کریں، اور لوگوں کے لیے اگر آ گئے ہیں آپ، تو پھر لوگوں باقی پھر وہ اللہ کا کام ہے، جیت اور ہار، اور آپ نے تو کوشش کی ہے۔ اور جو باتیں آپ کریں گے عوام کے اندر جا کے، تقریریں لمبی لمبی کریں گے، لیکن وہ خالی تقریریں نہ کریں۔ میرا ملک بھرا ہوا ہے، وہاں پر آپ کسی سے بھی جتنی مرضی پاکستانی کسی سے بھی نا آپ لمبی لمبی تقریریں کرا لیں، یہ اب کوئی نہیں سنتا، آج کی جنریشن ہی یہ سنتی، وہ ہنستی ہے اس کے اوپر۔ جو آج کی جو یہاں کی جنریشن ہے اور پاکستان میں بھی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہنستی ہے، کہتی ہے کی کہہ رہا ہے، تو وہ کچھ سنتا، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کھوٹ بات کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اور جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کا پلان ہے، اپنے شہریوں کے لیے، اپنے جو پاکستانی ہیں، جن کیا کہتے ہیں مشکلات سے دوچار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جن کو زبان نہیں آتی، بچوں کو اسکول میں روزوں کی چیزوں کی، گوشت کی، حلال فوڈ کی، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں لیکن کافی بڑی ہیں، رمضان کی اور عید کی، ان چیزوں کی پرابلم ہے ابھی بھی، سوئمنگ کی، یہ چیزیں میں جو پہلے آپ کریں، جائیں ان کی مدد کریں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ نے اپنا نام اپنے اپنے نام کے لیے آ رہے ہیں، یہ زیادہ دیر نہیں، یہ آج کل زیادہ دیر نہیں چلتا راجا صاحب، یہ ختم ہو گیا ہے۔ سو اس کا چلیں میرا شاید یہی ہے۔ آخر میں 18 نومبر کو ہوں گے، تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ آنے والا الیکشن ہے، ووٹ دیں۔ کوپن ایگر میں جس طرح سیاستدان بتاتے ہیں کہ 1,20,000 یا 30,000 کے قریب ووٹس ہیں کمیون میں، 7 فریڈس بے ہے، سڑک کے ایک طرف پاؤں رکھیں تو کوپن ایگر، دوسری طرف رکھیں تو فریڈس بے ہے۔ اس طرح دوسری کمیونز بھی ہیں، ہر کمیون میں غیر ملکی یا پاکستانی نساز یا ڈینش جتنے بھی ہیں، پورے ملک میں یہ الیکشن ہوگا، کسی ایک جگہ الیکشن نہیں ہوگا، نہ ایک کمیون میں ایک ہی دن یہ الیکشن ہوتا ہے۔ تو جب یہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر 1,20,000 یا 21,000 ووٹ ہے غیر ملکیوں کی، تو اگر یہ ووٹ پول کریں تو بہت سارے حقوق، اگر نیت ٹھیک ہو تو بہت سارے مینڈیٹ سے وہ لے سکتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو، جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے، جو اپنی نیت، اب کہتے ہیں دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا، لیکن میں یہی بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو سنتے ہیں، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں کوئی دم نہ ہو، وہ اس طرح اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے ایکسپلین نہ کر سکے، تو آپ کو اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر یار کیا فائدہ، تم کیا کرنے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ اور دوسرا میں آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ تمام پاکستانی بہن بھائی خدارا اپنے ووٹ کاسٹ کریں، اور اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، اپنا ووٹ تقسیم نہ کریں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ 20 پاکستانی کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس میں سے پتہ ہے کہ 19 پاکستانی جو ہیں وہ آپ کی آواز نہیں ہے، ان کی آواز میں کوئی دم نہیں ہے، ایک کی میں دم ہے، تو پھر آپ سارے اس کو ووٹ دیں، اس کو ووٹ دیں۔ اگر آپ کے علاقے میں اس کا حلقہ ہے، سارے اس کو ووٹ دیں، بجائے کہ آپ کا ووٹ تقسیم ہو جائے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی کیا کہتے ہیں، اردو کا لفظ نہیں آ رہا،
اس کے خلاف یا اس کی جلن میں باقی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر ہے، میں اس کو مانتا ہوں. لیکن تو وہ آپ شاید میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ وہ کر دوں، جب وہ بندہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ جب بن جاتا ہے تو ووٹ لے کر بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی اب میں پارٹی میں اکیلا ہوں، میں کیا کروں، میری پارٹی میرا ساتھ نہیں دیتی. یہ بات اس کو پہلے ایکسپلین کرنی چاہیے، اور یہ سوال آپ لوگوں کو اس کو پہلے کرنا چاہیے. اور جب وہ یہ بات کرتا ہے تو اس کو جب اس نے یہ بات کی ہے بعد میں، تو پھر تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ یہ بندہ اب آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. تو یہاں پر تو یہ ہے نا کہ 3-4 سال بعد تو جب وہ اگلا شاید یہاں الیکشن ہو. بات سنی جاتی ہے، میں بالکل یقین نہیں کرتا، جو میرا زندگی کا تجربہ ہے میں یقین نہیں کرتا، چونکہ میں اب سوال کر رہا ہوں، میں اپنا تجربہ بھی بیان کر رہا ہوں. یہاں آپ کسی بھی جماعت میں چلے جائیں، خلوص نیت سے کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، کسی جماعت میں چلے جائیں، کسی تنظیم میں چلے جائیں، آپ خلوص نیت سے کام کریں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. خلوص نیت سے آپ کی بات، جب آپ خلوص نیت سے کام کریں گے نا، چاہے آپ کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ پھر آپ کی آٹومیٹکلی مدد آپ کے اوپر سے ہوگی، کیونکہ آپ خلوصی نیت سے کام کر رہے ہیں. اور یہ ملک ایسے نہیں ہے کہ جب میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہاں پر جب آپ سچ بولیں گے نا، جب اس کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کیونکہ فارنر ہیں، آپ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے اندر جا کے گوروں کے اندر، گورے سے مراد میری ڈینا چاہیے، میں گورا کہتا ہوں ان کو، سچ بتائیں گے، یہ سچ سنتے ہیں خوش ہو کے، یہ کہتے ہیں یہ تو سچی بات کر رہا ہے. وہ سچے انسان کی عزت کرتے ہیں کہ یہ تو اپنی کمیونٹی کے لیے آواز ہے. وہاں جا کے آپ اپنی کمیونٹی کے خلاف باتیں کرتے ہیں اندر، ہاں 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 دی احسان، مجھے پتا ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اندر بیٹھ کے. آپ جا کے اپنی کمیونٹی کے لیے سچی بات کریں اندر بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کے کہ میری کمیونٹی کو یہ پریشانی ہے. جب آپ یہ بات باہر آ کے اب آپ دوسری بات کرتے ہیں، اندر جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو ڈینش ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ پھر غلط ہو جاتی ہے بات. چلیں شاید یہ اپنی مثال بن جائے، چلیں ایک تاریخی حصہ ہے، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں چلتے چلتے. ہمیں موقع ملا، مجھے موقع ملا، یہاں کے جو وزرائے اعظم بنے، مجھے سوال کرنے کا موقع ملا، پریس کانفرنس میں جانے کا موقع ملا، پارلیمنٹ کے اندر سوال کرنے کا. آپ کو پتہ منگل کو پریس کانفرنس ہوتی ہے. تو میں نے 3 جو ہے وزرائے اعظم سے جو یہ سوال کیا کہ آپ غیر ملکیوں کے بارے میں کیا کریں گے. تو شاید آپ یقین کریں جب میں پریس کانفرنس میں جاتا تھا تو جو بھی وزیر اعظم بنتا تھا مجھے موقع دیتا تھا سوال کرے، انہیں پتہ ہوتا اس نے یہی سوال کرنا ہے، ان کو یقین تھا کہ یہ جو سوال کرتا ہے اس کی سوچ بھی یہی ہے، اس کا سوال بھی یہی ہے. یہ میں نے کیا کہا آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے وہ آپ کی ایسے، بات پہ وزن ڈالا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا، وزن بڑا زبردست ڈالا ہے آپ نے، کہ یہ ان لوگوں کو پسند، یہ ہمارے ذہن میں کیسے آ جاتا ہے کہ وہاں پر جا کے ہمیں اساس کمتری میں ہم کیوں چلے جاتے ہیں. اساس کمتری میں نہیں جانا، یہ پسند کرتے ہیں. ایسے ہی ہوا تھا برصغیر پاک و ہند میں کہ ہم نے ایسی، اس کی مثال میں ایسے لے لیتا ہوں، ایسی ہم نے پوری کھینچی تھی ٹانگیں، اور ایسے ہی ہم نے حرکات کی تھی کہ ان کے آگے جا کے ہم جھک جاتے تھے بچائے کہ آپ اپنا سر اٹھا کے مدعا پیش کرتے. یہ لوگ، جیسے آپ نے بات کی ہے، وہ اس کو وہ تو آپ کا سوال لے رہا ہے، وہ خوش ہو رہا تھا کہ یہ اپنی کمیونٹی کے لیے آواز ڈنکے کی چوٹ میں سوال کر رہا ہے، آواز اٹھا رہا ہے، چاہے وہ پوری ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات تو کر رہا ہے نا. تو آپ وہاں جا کے ساسے کمتری میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا ہو جاتا ہے آپ کو جا کے اندر؟ کیوں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ جتنا مرضی آپ کا جو ہے نا حد و حال، آپ کا جو کلچر ہے، آپ کا کلچر ان کی جیسا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے. جو مرضی کر لیں، ڈانس کر لیں، شراب پی لیں، ان کے ساتھ وائن کے چسکے لگا لیں، نہ 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 تی ایک سب سے ایک تائمن چلیں وین. شاید یہ ایک اور مثال دیتے جائیں، چلیں یہ ہم پیشگی معذرت کر لیتے ہیں، ہم کسی کی ذات کے لیے بات نہیں کر رہے، کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے اور نہیں، نہ یہاں تو کسی کسی کے کا حق نام میں ہی کر نہیں، رہے ہیں. یہاں تو دیکھیں کسی بات کا سنیں، نام ہی یہاں نہیں گیا، یہاں کسی کا نام ہی نہیں گیا. واجپئی صاحب ایک دفعہ آئے تھے ڈنمارک میں، تو پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ان کی ظاہر افیشیل میٹنگ تھی، تو پریس کانفرنس، پریس بریفنگ بھی انہوں نے دینی تھی، پریس کانفرنس بھی ہونی تھی. تو مجھے بھی موقع مل گیا پارلیمنٹ کے اندر جانے کا، اس پریس کانفرنس میں جانے کا. ہمارے ایک اور پاکستانی نژاد ایک دو تھے، اور ان کو بھی مل گیا موقع جانے کا. تو جو وزیر اعظم تھے اس وقت، وینسٹا کے وزیر اعظم تھے، تو وہ جانتے تھے مجھے بائی فیس. تو جب سوال و جواب کی محفل شروع ہوگی تو پہلے غالباً پتہ نہیں بی ٹی کے تھے یا انفارمیشن کے تھے جرنلسٹ، انہوں نے سوال کیا. تو پھر وزیر اعظم نے میری طرف اشارہ کیا کہ تم واجپئی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو بھارت کے وزیر اعظم تھے. تو مجھے سوال کا موقع ملا، تو میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، یہ مجھے لگا کہ یہ مجھ سے قابل ہے. تو میرے پاس چونکہ کیمرہ تھا تو میں نے کہا یار
آپ سوال کر لیں. یہ مائک میرے پاس وہ لڑکی لے کر آ گئی, تو میں نے کہا آپ سوال کر لیں, آپ کشمیر پر سوال کر لیں. تو انہوں نے کہا جی میں کشمیر پر کیوں سوال کروں. تو میرا وہ سوال ٹائم نکل گیا, چونکہ آپ کو پتہ ہے اتنا موقع تو نہیں ملتا کہ وہ آپ کے لیے جو کھڑا وزیر اعظم رک جائے یا پریس کانفرنس رک جائے. تو اس آدمی نے کہا میں کشمیر پر کیوں سوال کروں. آج اس آدمی کی تعریف پاکستانی امبیسڈر کر رہے ہیں. جو کہہ رہا تھا کہ میں کشمیر پہ پر کیوں سوال سوال کیوں کروں، کروں میں سوال. اور اس کی تعریف پاکستانی ایمبیسڈر کر رہے ہیں. جی جناب. دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوتی ہے. اب یہ آپ کو ہماری قوم کو، ہماری عوام کو تھوڑی ہونی چاہیے وہ تمیز کہ یہ بندے جو، مجھے نہیں پتا کس کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ہے واٹ ایور، اب وہ آپ کے اندر ہی کوئی ہوگا بیٹھتا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں ہر جگہ، کسی بھی جگہ، چاہے اسکینڈینیو میں کسی ملک میں وہ بھی کوئی ویڈیو بھی بھی ہے. میرے پاس موجود ہے. ہاں، تو یہ تو ہماری عوام کو یا قوم کو شرم آ جانی چاہیے کہ آپ نے اپنے اندر یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں ہر جگہ. اگر کوئی کسی نے ایسی بات کی ہے تو یہ نہیں کہ تو شاید آپ کا بہت شکریہ. آپ 1 منٹ ہے آخر میں آپ کلوز کریں. میں یہی کہوں گا یا سب اپنے وہ کہتے ہیں وہ دوستوں کو خدارا، خاص کر پاکستانیوں کو، یہاں پہ کمیونٹی ہے، تعلیم کے اوپر جتنے بھی بچے ہیں، تعلیم کے اوپر، اعلیٰ تعلیم کے اوپر آپ لوگ نا توجہ دیں، اور ہر جگہ حالی ڈاکٹر نہ بنیں، ہر محکمے میں جانے کی کوشش کریں. مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آپ کو میری آواز آ آپ رہی کی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے. اچھا، میری یہ کہ ہر محکمے میں جانے کے، حالی صرف ڈاکٹر نہیں، ہر محکمے میں آئی ٹی کے اندر بھی جا رہے ہیں، لیکن دوسرے کہ بیوروکریٹ میں بھی آئیں. یہاں بھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ادھر بھی آئیں، اعلیٰ سے اعلیٰ جج بنیں، جج کی طرف بھی آئیں، حالی وکیل نہیں. یہ اس چیز کی کمی ہے یہاں پر. وہ کہتے ہیں ادھر خاص کر ڈنمارک میں 60 سال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نیشن کو. اور بزنس، ہمارا کوئی بزنس یہاں پر لوگ کمیونٹی کوئی آگے نہیں بڑھ سکی. یہ چھوٹے موٹے بزنس ہیں، کوئی بڑا بزنس نہیں یہاں پر وہ کر سکے. اس میں بھی آگے آئیں، کوئی نام ہو کسی وہ ہمارے وہ پاکستانیوں کا. اور پھر میری آخری ہے کہ مجھ سمیت، میں اپنی بات کروں گا، ایک دوسرے کی یا ٹانگیں نہ کھینچیں، شکایتیں نہ لگائیں، چھوڑ دیں. یہ فیصلے اللہ نے کرنے ہوتے ہیں. آپ میں پاکستانی ہیں، سب میں دیار غیر میں رہ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے چھوڑ دیں. جیسے یہ ڈینش لوگ کہتے ہیں نا آپس میں کہ بے غاوا مائے، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہے، وہ کر رہا ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو آپ کسی کی جا کے کسی کی شکایتیں نہ کریں، کسی بھی لیول پر جا کے جو وہ کر رہا ہے. اگر کچھ نے کاروبار شروع کیا ہے اس کو کاروبار کرنے دیں، کوئی کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. کسی طرح آپ بلکہ اس کی مدد کریں. اگر مدد نہیں کر سکتے تو یار یہ بھی نہ کریں. اس طرح اس وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، خاص کر ادھر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی ہر جگہ سے ہیں، میں اس کو ادھر امریکہ میں دیکھ کے آیا ہوں، کینیڈا میں وہ بھی پاکستانی لوگ ہیں، لیکن وہاں بھی ہوتا ہوگا، لیکن وہ کافی آگے ہیں، ان چیزوں سے وہ نکل گئی ہوئی ہیں. ان کی بھی 60-70 سال پرانی ہیں. کیا کہتے ہیں وہاں پر ان کو ہے 70، چلو سال ہو گئے ہوں گے، 10 سال زیادہ. ایسے ایسے ہی انگلینڈ میں بھی یہ کافی بہتر ہے. وہ لوگ وہاں بھی آپ کا تقریباً 1.6 ملین پاکستانی آپ کے انگلینڈ میں ہیں، کافی آگے چلے گئے ہیں. ایسے ہی امریکہ میں آپ کے تقریباً 8 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں، لیکن وہ پھیلے ہوئے ہیں پورے امریکہ میں. اور کینیڈا میں بھی تقریباً 4 سے 5 لاکھ پاکستانی ہیں، وہ بھی پھیلے ہوئے ہیں. تو میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں. لیکن جس ملک میں میں پیدا ہوں، میں جدھر رہا ہوں، ادھر میں نے یہی دیکھا ہے. یار چھوڑ دیں، پھر کہوں گا میری بات پھر دوبارہ وہ رپیٹ ہو رہی ہے کہ چھوڑ دیں یہ چیزیں، آگے بڑھیں. بس یہ میرا پیغام تھا. تھینک یو. بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. اللہ حافظ. سامعین، یہ تھے شاہد نسیم جو اپنی بات کر رہے تھے. ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھائی بات کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے. سامعین، ہم جمہوری آدمی ہیں، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں. اس ملک سے ہم نے بہت سیکھا ہے. ہمیں ہر وزرائے اعظم سے موقع ملا بات کرنے کا، بیٹھنے کا موقع ملا، محفلوں میں جانے کا موقع ملا، پریس کانفرنسوں میں جانے کا موقع ملا. اپنے اسٹیشن پر وہ تشریف لائے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو تجربہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. سامعین ناظرین، یہ جمہوری ملک ہے، آپ اپنے حقوق جمہوری طریقے سے لے سکتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ سے یا کوئی آپ حقوق نہیں لے سکتے. سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے، اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں.